صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، تو ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کس دور کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جس دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اس زمانے کے اندر بت پرستی عروج پر تھی، اور لوگوں نے کس طرح بت پرستی کے اندر لوگ آئے اور بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب بت پرستی عروج پر آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کلمہ توحید بلند فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، اس لیے کہ معبود ذات واحد اللہ تعالیٰ کی ہے، اور لوگ جس بت پرستی کے اندر ہیں یہ ان کو شرک کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے یہ خوف ہے کہیں تم بہت بڑے عذاب کے اندر، بہت بڑے دن کے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے، جو وڈیرے تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے یہ کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ گمراہ ہیں۔ یعنی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک بت پرستی کی جو غلو کی محبت تھی ان کے دل کے اندر، وہ جو ہے نا وہ راسخ ہو چکی تھی، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو قوم کے جو وڈیرے تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے شروع کر دیں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں، انہوں نے نوح علیہ السلام کی یہ معقول بات بھی نہیں مانی، اس معقول بات کی طرف بھی انہوں نے کان نہیں دھرے۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ تبلیغ کی، جیسا کہ دوسری جگہ کے اندر بھی آتا ہے، قرآن مجید میں کئی جگہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم ان کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو قوم کے سرداروں نے دوسری جگہ سورۃ ہود کے اندر بھی یہی کہا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام سے کہا ہے کہ نوح تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہے، تو بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہے، تو تجھ پر وحی نازل ہو گئی، تجھ پر جو ہے نا یہ وحی نازل ہوگی اور تو ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے، ما نراک، اور تیری اتباع کرنے والے وہی لوگ ہیں بادی الرائے، جنہوں نے جو ہلکے قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے تیری اتباع کی ہے۔ بادی الرائے کہا جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، تو یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی کہ حق بات جو قبول کی جاتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کی جاتی ہے، اس میں سوچ و بچار نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو صدیق اس وجہ سے بھی فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے قبول کیا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت روز روشن کی طرح چونکہ واضح تھی، وہاں دلیل مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں بنتا تھا، دلیل مانگنا اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ بادی الرائے، کہ ہلکے لوگ جو ہیں وہ تیری اتباع کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم تیرے ساتھ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں، ہم تیری جو ہے نا اتباع کس طرح کر سکتے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، ان لوگوں کا تو ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، ان لوگوں کی ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم ہمیں جھوٹے معصوم ہو رہے ہو۔ یعنی اس وجہ سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ دیا، ساتھ ساتھ ان کو بھی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم میرے پاس تو ہدایت ہے، میری قوم میرے پاس تو دلیل ہے، اے میری قوم مجھے تو میرے رب نے نبوت عطا کی ہے، مجھے تو میرے رب نے رسالت عطا کی ہے، اگر یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اب تمہارے اوپر میں اس بات کو مسلط کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ان کا ایک خیال یہ بھی تھا، ان کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ ان غریب لوگوں کو اپنے ساتھ نہ بٹھایا جائے، ان غریب لوگوں کو اپنے ساتھ نہ بٹھایا جائے، اور ہم آپ کے ساتھ تب بیٹھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جائیں گے۔ وہاں جا کر انہوں نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمیں ہٹا دیا گیا تھا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے، تو پھر اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان کو ہٹانے کی، وجہ ہے کوئی ہٹانے کی، پھر تو تم بتلاؤ۔ لیکن قوم نے پھر بھی بات نہ مانی۔ الغرض، میں سارا قصہ نہیں بیان کر رہا، یعنی قرآن مجید میں جس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، الغرض جتنی بھی نوح علیہ السلام نے تقریر فرمائی، جتنا واعظ فرمایا، جتنا نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہ کہا قد قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، نوح ہمارے ساتھ تو نے بحث کر لی ہے، بہت زیادہ بحث کر لی ہے، اب اگر تو عذاب لے آنا چاہتا ہے تو لے آ، ہم تو تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا عذاب تو تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا اگر چاہے گا، میں عذاب نہیں دے سکتا، عذاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے۔ ہاں تم نے چونکہ ہٹ دھرمی، تم نے چونکہ اپنی ضد اور عناد کے اندر آ کر میری بات نہیں مانی، تو تمہارے گمراہی کے دن قریب آ گئے۔ تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے فرمایا وہ یہ فرمایا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی، قوم کسی بات پر نہیں آ رہی، 950 سال تبلیغ کی لیکن قوم کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ان کے دماغ کے اوپر ایک بت پرستی کا بھوت طاری تھا، ان کے دماغ کے اوپر ایک جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ عناد اور بغض کا بھوت طاری تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے پروردگار میں نے اپنی قوم کو صبح کے وقت بھی دعوت دی، شام کے وقت بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ ان کے اندر بھاگنا اور فرار ہونا پایا گیا، یہ میری دعوت سے بھاگے ہی ہیں، میری دعوت کے قریب نہیں آئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور میں نے ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے، تو ان کے اوپر مہربانی کر۔ میں جب ان کو بلانے کے لیے جاتا تھا تو یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے تھے اور اپنے اوپر جو ہے نا کپڑے ڈال دیتے تھے۔ اور ثم انی دعوتہم جہارا، اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ضد کی، انہوں نے تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو پکار کر بھی دعوت دی، میں نے ان کو علی الاعلانیہ بھی دعوت دی، میں نے ان کو ہر طرح بلایا، لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ اب کی بار حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال نوح رب لا تذر، یا میرے رب، اے میرے رب، اب کسی کافر کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو کسی نے کو چھوڑ دے گا ان کی نسلیں ہی فاجر جو ہے نا پیدا ہوں گی، ان کی نسلیں ہی جو ہے نا اس طرح کی پیدا ہوں گی جو گمراہ کرنے والی ہوں گی۔ یا اللہ ان تمام کو برباد فرما دے، ان لوگوں کو باقی رکھ جو میرے ایک تو والدین ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ میرے مومن لوگ ہیں جو میرے گھر کے اندر ہیں، ان کے علاوہ باقی ساروں کو برباد کر دے۔ تو طوفان پھر نوح آیا، اللہ تعالیٰ نے تمام کو غرق کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔